بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام تلاش حق میں آج میرے مہمان ہیں سردار ظاہر اقبال ایڈوکیٹ صاحب۔ سر میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلدیاتی الیکشن کا جو ہے وہ بگل بج چکا ہے اور دڑا دڑ امیدوار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اسپیشلی وہ اپنے پارلیمانی بورڈ کے سامنے کاغذات یا جو اپلیکیشن وغیرہ ہیں ریکوائرمنٹس وہ جمع کروا رہے ہیں۔ تو پوچھنا سر میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، تو اتنی مصروفیات آپ کی کورٹس میں ہوتی ہیں، بڑے لینتھی کیسز ہوتے ہیں آپ کے، تو اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی جو ہیں ایڈوکیٹ صاحبان جو ہیں جی وہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بلدیاتی الیکشن لڑوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس کے ٹنگی گلا کے اندر اپنے نیوز چینل سے جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں آپ، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہتری کے لیے آپ میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھتا ہوں کہ آپ بڑے بہتر انداز میں فارورڈ سٹیپ لے رہے ہیں۔ تو اخلاق صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے، 90s کی دہائی میں تک جو ہے وہ کالجز کے اندر بھی اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کرتے تھے سیاسی حوالے سے۔ اب اس کے بعد یہ جو ہے وہ مکمل طور پر سمجھ لیں کہ پابندی لگ گئی کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پالیٹکس نہیں کر سکتے۔ اس سے ہماری ایک جو آنے والی جو کھیپ ہے وہ آنی بند ہو گئی، سیاسی کھیپ آنی بند ہو گئی۔ اب کمپیریٹیولی دیکھیں آج کے جو نوجوان ہیں ان کو، اور جو بیگان سنیریو کے نوجوان یا جو بزرگ ہیں، کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا آپ کو یرننگ گیپ نظر آئے گا کہ آج کے نوجوان کو نہ تو اس کو کوئی سیاسی شعور ہے، اور جب سیاسی شعور نہیں ہوتا تو وہ معاشرے کے اندر کوئی جو ہے وہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ تو کیونکہ ہمارا تعلق رہا ہے کالجز سے لے کے یونیورسٹی کی حد تک ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے، اور پھر عملی طور پر اپنی اس کانسٹیٹیوئنسی کے اندر بھی ہم جو ہے مختلف اوقات میں جو اپنا سیاسی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کوئی پڑھے لکھے جتنے بھی نوجوان آئیں ان کو آگے آنا چاہیے، اور یہ الیکشن جیسے بھی ہونے چاہیے، اللہ تللے طریقوں سے بھی ہوں، لیکن ایک دفعہ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ اگر ہو جاتے ہیں الیکشن تو آپ کے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے آگے جو 2026 کے اندر جنرل الیکشن ہے، پوری ایک یہ الیکشن اس کی آنے والے الیکشن کی پوری ڈائمنشن جو ہے وہ کریٹ کریں گے، اور ایک ڈائمنشن جو ہے وہ سیٹ ہوگی آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے۔ اس میں پڑھے لکھے نوجوان ہیں، باشعور نوجوان ہیں، جو سیاسی طور پر میچور لوگ ہوں، ان کو آگے آنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ جو زیادہ گالیاں دیتا ہے، جو زیادہ جو ہے وہ جھوٹ اور فراڈ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ سیاسی آدمی ہے۔ یعنی اس کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاست ہے اس کے میننگز کو تبدیل کر دیا گیا۔ سیاست جو ہے پہلے جب ہمارے دور میں جو ہمارے بزرگ جو اللہ کو پیارے ہو گئے جو سیاسی لوگ تھے، بڑے قد کاٹ والے لوگ تھے، تو ہم ان کے پاس بعض سے اسٹوڈنٹ بیٹھا کرتے تھے کچھ لرن کرنے کے لیے کہ یار یہ سیاسی آدمی ہے۔ جب وہ بات کرتے تھے تو ان کی بات میں بڑی پائیداری ہوتی تھی، اور لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا فراڈ کرے گا، ذہن میں ایک ہی بات آدمی آتی ہے کہ یہ سیاسی آدمی ہے، اس کے میننگ کو ہی تبدیل کر دیا گیا۔ آپ کا ہم نے اس بات ڈائمنشن کو سیٹ کرنا ہے۔ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 91 سے اس وقت تک تقریباً 30 سے 31 سال ہو گئے جی ہیں، جی 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 اور پلس جو اسٹوڈنٹ کے جو طلباء تنظیمیں ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی، جہاں سے ریئل پولیٹکس جو ہے وہ پولیٹیشین اوپر ابھر کے آتے تھے، جی جی وہ دونوں جگہوں کے اوپر پابندی ہے۔ تو بقول یہ ہے کہ آپ کے یہ الیکشن ہو جائے تاکہ جو ریئل وہ جو پولیٹیشین ہیں وہ سامنے ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، کیونکہ بلدیاتی الیکشن یا طلباء سے جو ہے نا وہ سیاستدان اوپر نکل کے آتے ہیں، جو لیڈرشپ جتنی بھی اس سے پہلے بھی آئی ہے۔ جی تو سر یہ ہے کہ اس یہاں کے اوپر آپ اس موقع کی مناسبت سے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3 اکتوبر کو ایک واقعہ ہوا تھا اسمبلی کے اندر، جی جی
وزیر قانون سردار فہیم اختر ربانی صاحب اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قدر صاحب کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی، تو انہوں نے موبائل ان کی طرف پھینکا تھا. تو اس کے بعد ود ان 20 یا 30 منٹ کے اندر انہوں نے ایکسکیوز کر لیا تھا. جی جی تو انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا کہ کیونکہ فاروق قدر صاحب جو ہیں وہ ان کے والد صاحب مرحوم اختر حسین ربانی صاحب، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کے ساتھ انہوں نے سیاست کی ہے. تو انہوں نے یہ موقف کیا تھا کہ جو بڑے ہیں ان کو چھوٹوں کو برداشت کرنا چاہیے، اور چھوٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑوں کا ادب جی کرے. اس کے بعد پرائم منسٹر اے جے کے انہوں نے بھی معافی مانگی ہے کہ کیبنٹ لے کے جاؤں گا. اس کے بعد فاروق قدر صاحب دوسرے دن اور لیڈر آف دا اپوزیشن اپلیکیشن لے کے وہ چلے گئے تھانے میں، اور ابھی ان کا یہ موقف ہے کہ فہیم ربانی صاحب استعفیٰ دیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اوپر آپ کا کیا؟ دوسرا یہ ہے کہ ایک یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کوئی 2-3 دن پہلے جو ہے نا، میں نے چودھری یاسین صاحب کا کلپ سنا تھا کہ جی وہ جو تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف. تو یہاں اس میں آپ بتا دیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر موصوف ہیں، وزیر قانون سردار فہیم اختر ربانی صاحب، جس طرح میں نے ان کو پایا کہ بڑا با اخلاق نوجوان ہے، بڑی ڈیسنٹ لینگویج میں بات کرتا ہے، عام آدمی سے بھی جب بات کرتا ہے تو اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی جو پہلو کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کا بڑا با اخلاق نوجوان ہے. اسمبلی کے اندر اس طرح کا ڈیسنٹ نوجوان، با اخلاق نوجوان، اس کا ایک دم ہائپر ہو جانا، اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ان بٹوین. کچھ ایسا ہوا جس سے وہ ہائپر ہوئے. ہی ہیز گون میڈ، ہی ہیز گون آؤٹ آف سینس. سو وٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ تو کیونکہ جو پریویس کنڈکٹ ہے سابق پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر کا، وہ کوئی اتنا برائٹ نہیں ہے. آپ ان کے مختلف ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں کہ وہ مطلب throwing the sarcastic remarks on different politicians among the people. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جلسوں میں انہوں نے اس طرح کا کام کیا، گالیاں بھی دی. تو کچھ اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے کہ وہ ہائپر ہوئے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. کیونکہ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں لوگ، یہ کریم آف دا نیشن کہتے ہیں ان کو، کہ پوری جتنی بھی ہماری حلقہ جات ہیں ان میں سے جو سمجھ لیں کہ وہ ایک مینڈیٹ لے کے جاتے ہیں اور وہ وہاں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، لیجسلیشن کرتے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے قوانین بناتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا اس طرح کی حرکت کرنا قابل مذمت ہے. لیکن کچھ ہوا ہے، میں سمجھتا میں ہوں آپ کہ کو وہ کروں. اس کے بعد جو رد عمل آیا ہے کہ وہ تو اسمبلی کے لیول کے اوپر ایک بات ہو گئی جی کہ جی اس کو ادھر ہی حل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے جسٹ کچھ ہی منٹوں کے بعد جناب فہیم صاحب کے آفس کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جاتی ہے. اس کے رد عمل میں بلوچ کے اوپر بھی جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بھی آپ ظاہر ہے وہ کریں گے. یہ جو اس طرح کی ایجیٹیشن ہو رہی ہے، یہ بالکل قابل مذمت ہے. ان کا جو آفس ہے اس میں جتنا بھی فرنیچر لگا ہوا تھا وہ اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہے، وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. ان کے جتنے بھی آفیسز ہیں وہ سب اسٹیٹ کی پراپرٹی ہیں. ان کے اندر بڑے ایکسپینسو آپ کے جو فرنیچر جو ہے وہ لگا ہوا تھا انہوں نے توڑا ہے. تو یہ یقیناً ریاست کا نقصان ہے، اور یقیناً انہوں نے واپس اس کو مینٹین کرنا ہے. تو قومی خزانے سے ہی تو پیسہ آئے گا جس سے وہ واپس اس طرح کا فرنیچر لایا جائے. بالکل قابل مذمت، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. وہ بلوچ کے اندر جو اس کے بعد جو ریئیکشن آیا اس میں ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کو مد نظر رکھ کر احتجاج کرنا چاہیے. جس طرح کے وہ آپ کی بات درست ہے کہ جس وقت بھی اگر آپ ایجیٹیشن یا کسی کے اوپر رد عمل کے طور کے اوپر یا کوئی آپ احتجاج کرتے ہیں تو اس میں جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے وہ قابل مذمت وہ جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے. کسی کو گالیاں دینے کے ساتھ یا فاروق قادر صاحب کو گالیاں دیں یا وہ وہاں سے جو بیٹھے ہوئے وہ فہیم ربانی صاحب کو برا بھلا کرے ڈسٹرکٹ کو، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور جو باہر بھی پیغام جاتا ہے وہ آپ دیکھ لیں گے جو ہمارا جو سسٹم ہے. ابھی سر یہ ہے کہ جو میں وہ آپ سے پوچھ رہا تو اس کی کر دی، جو وہ سوال ادھر ہی رہ گیا کہ جو عدم اعتماد کی بات جو تھی کہ وہ اپوزیشن لے کے آ رہی ہے، تو اس میں کہاں تک یہ صداقت ہے کہ واقعی اب عدم اعتماد ہو رہا ہے یا میرے خیال میں اس طرح کا کوئی سینس ڈیولپ ہوا یہ بیگان سینیریو میں کچھ دن پہلے ہوا اس طرح کا. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ان کے پاس اگر متعلقہ اتنے لوگ ہیں کہ ان کے رابطے میں کہ وہ سکسیسفلی اس کو جو ان کا ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں،
تو وہ پیش کریں گے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے. اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو کیا یہ کامیاب ہو سکتی ہے آپ کی جو آپ کی اس وقت تو آپ کی واضح اکثریت ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں اگر ود ان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پارٹی، اگر اس میں سے کوئی بندہ آتا ہے اور وہ اپنا ایک اسٹرانگ گروپ بنا لیتا ہے پارٹی کے اندر، اور پارٹی کے جتنے بھی جو ہے وہ ممبر اسمبلی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان سے اس کے پاس جو ہے وہ اناف جو ہے میجارٹی ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن کسی اپوزیشن کے بندے کو ساتھ لے کر جو عدم اعتماد کرنا، یہ میرے خیال میں میری سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کہ کسی دوسری پارٹی کو کیا ضرورت ہے کہ مطلب جو ہے وہ پرائم منسٹر اگر واپس پی ٹی آئی کا ہی بنتا ہے تو وہ اس معاملے میں میرے وہ خیال پی میں ٹی آئی کو تو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جناب جو ہے نا وہ یہ لے کے آ رہی ہے، اور اس میں وہ ظاہر ہے اس میں تو وہ تو آپ کا آلریڈی پہلے ایک ہو چکا ہے کہ تنویر الیاس صاحب ہی اپنی پرائم منسٹر صاحب کے خلاف وہ لے کے آئے تھے تحریک عدم اعتماد، تو قیوم نیازی صاحب میرے خیال میں پی ٹی آئی سے کوئی بھی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ ممبر کونسل اسمبلی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ نے یسٹرڈے جو الیکشن ہوئے پاکستان کے اندر اس میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، اور 6 جنوں سے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیتے، 2 پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے کوئی بھی نشست حاصل نہیں کی. سینیریو میں سمجھتا ہوں کہ دیر از لائکلیہڈ آف بینگ بیٹر سرکمسٹانسز ان کمنگ سینیریو ڈیو ٹو پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑے اچھا ایک وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماحول بن گیا ہے، تو ان حالات میں پی ٹی آئی کسی دوسرے کے ساتھ جا کر نہیں بیٹھ سکتی، جو میں سمجھتا ہوں. جو آپ کے ممبر اسمبلی ہیں وہ میرے خیال میں ایسا ہوگا نہیں. اچھا سر، لاسٹ جو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے اوپر جو یونین کونسل قلعہ ہے اس کے اوپر تقریباً 6 سے 7 جو کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا. ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے، لیکن سپوز کہ آپ نے تو پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، اگر پارٹی آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں نا جی، سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ دس از مائی فنڈامنٹل رائٹ، اور پھر یہ دس از مائی پولیٹیکل رائٹ ٹو اپلائی ود ان پارٹی فار دا ٹکٹ. تو دیٹ از وائی میں نے جو ہے سبمٹ کروائی ہے، آئی ہیو سبمٹڈ دا اپلیکیشن ایز اے کینڈیڈیٹ کہ آپ مجھے ٹکٹ دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میرٹ کو فالو کرے گی. ہمارا جو وزیر موصوف ہیں ہمارے ذہین اور میں سمجھدار آدمی ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کا تعلق میرے طبقے سے ہے، وکلاء برادری سے ان کا تعلق ہے. تو میں آج تک ان کو نہیں ملا، مطلب 1 سال 3 ماہ ہو گئے ہیں، میرے خیال میں میرا ان کے ساتھ 3 یا 4 مرتبہ آمنا سامنا ہوا. اب دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ آتے جاتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، میں نہیں جاتا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں he is supposed to do that کہ وہ مجھے اگنور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرٹ کو فالو کریں گے. مجھے امید ہے پوری، اور میرٹ پہ ٹکٹ کی تقسیم ہوگی، تو میں پوری امید رکھتا ہوں کہ میں سب سے سینئر بھی ہوں. میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں میرا کسی نہ کسی حوالے سے میرا ایک حصہ ضرور رہا ہے، ایک سیاسی جدوجہد رہی ہے، پھر میرا تعلق جو ہے ایک سیاسی گھرانے سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپیریٹیولی اگر وہ کہیں دیکھیں کہ میرٹ پہ کون پورا اتر رہا ہے تو وہ مجھے میرے خیال میں جو ہے کوئٹ نہیں کریں گے، اگنور نہیں کریں گے مجھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ he never let me down, especially Mr. فہیم اختر ربانی, he is supposed to do that. جی بہت شکریہ آپ کا ظہیر صاحب، آپ کی Thank